لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد برادران اسلام خدمت کرنے والا اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت کے ساتھ قائم کیا ہے۔ اہل سنت کا جو مصدر اور عقیدہ ہے یہ بالکل واضح ہے اور بالکل صاف صاف ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لیکن باطن روز اول سے پہلے دن سے اہل حق کے خلاف مختلف طرح کے الزامات اور مختلف جو ہے تہمتیں لگاتا ہے تاکہ عام لوگ ان کے قریب پڑ جائیں۔ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ ہم نے ہر نبی اور ہر ولی کے دشمن پیدا کیے ہیں۔ دشمن اولیاء اور انبیاء کے روزے اول سے رہے ہیں تاکہ عام لوگ انبیاء اور اولیاء علماء کے قریب نہ جائیں اور بہت بات سمجھ نہ آئے۔ لیکن ہم بات چھپانے سے چھپ نہیں سکتی، وہ ظاہر اور واضح ہو کر رہتی ہے اور باطل وانے سے اس خاطر رہتے ہیں قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ میں اس مختصر سی تمہید کے بعد، کیونکہ آج کوئی ہمارا جلسہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ذہنی تربیت کی جا رہی ہے کہ اہل بدعت جن کا تعلق بریلوی مسلک اور عقیدے کے ساتھ ہے، انہوں نے ہمارے اکابرین اہل سنت والجماعت دیوبند پر اعتراضات کیے ہیں اور ان پر جھوٹ بولے ہیں اور بہتان لگائے ہیں، اور جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم نہ صرف اپنی کتابیں لے کر آئے ہیں جن کتابوں کے نام لے لی جھوٹی والی باتیں اور جھوٹی باتیں ہمارے اکابر کی طرف منسوخ کی ہیں، بلکہ ہم ان کی کتابیں بھی لے کر آئے ہیں کہ ان کی کتابوں کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اور ایسی ایسی عبارات اور ایسے ایسے عقائد لکھے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ وہ زبان جل جائے اس زبان سے لیا گیا ہے۔ یہ میرے پاس فتاوی لکھی ہے، یہ میرے ہاتھ میں یہ فتاوی ہے، سارے لوگ اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہماری نہیں، یہ کتاب بریلویوں کے بہت بڑے امام احمد رضا نے لکھی ہے، بہت بڑے امام ہیں اور ہم بریلوی ان کو مانتے ہیں۔ یہ کون سے امام ہیں، کتنے بڑے امام ہیں، ان کے بارے میں بریلویوں نے یہ بات لکھی ہے، اور یہ بات ان کی کتاب احکام شریعت ہمارے پاس موجود ہے۔ یہاں کتاب احکام شریعت صفحہ 27 پر یہ بات لکھی ہے کہ احمد رضا سے ایک نقطہ برابر خطا بھی نہیں ہو سکتی۔ احمد رضا سے ایک نقطہ برابر خطا نہیں ہو سکتی، اور انبیاء کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں جو ایک مقدس اور مطہر جماعت ہے، معصوم جماعت ہے، جہاں تک میں لکھا ہے، یہاں ہمارے پاس کتاب موجود ہے کہ انبیاء سے خطا گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں تطابق کریں گے کیا کہ احمد رضا سے خطا نہیں ہو سکتی اور انبیاء سے خطا گناہ کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں؟ آپ کتنی بات، اور صرف ہو سکتے نہیں ہے، یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کتاب کا نام ہے قدرہ تحریری، اور ان بریلویوں کے بہت بڑے امام ہیں جن کا نام ہے مولانا عصمت علی قادری۔ اس نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم ذات ہے، معصوم ذات ہے، ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں سے گناہ ہو سکتے
یہ جو سب پکڑے والے پھر رہے یہ انہوں نے چھاپی ہے کتاب، ان کی ادارے سے کتاب طے ہوئی ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 86 پہ لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گناہ کا ثابت کرنے کے لیے لکھا ہے کیا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ یہ ایک ایسا ترجمہ ہے کہ خود بریلوی علماء نے تسلیم کیا کہ یہ ترجمہ کرنے والا کافر ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کیا۔ اور یہ بات ہم الزامات کہہ رہے ہیں کہ دشمن نے کہا کہ یہ کفر ہے، وہ الگ بات ہے، اس کا تحقیقی جواب کیا ہے؟ تعبیر ہو سکتی ہے، تعبیر نہیں ہو سکتی۔ دشمن کہتا ہے گستاخی ہے، ترجمہ کیا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ نبی کا گناہ ہوتا ہے ہوتا ہی۔ اور ایک کتاب دوسری کتاب ہے یہ ہمارے والے مسلم، یہ بریلوی مسلم کی معتبر کتاب ہے، عام اللہ کی بات کی کتاب ہے، اس میں صاف ترجمہ کیا ہوا ہے یا نبی اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے، آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اب اس ترجمے میں بھی بریلوی علماء نے بتا دیا ہے کہ ایسا ترجمہ کرنے والا مرتد ہے، کافر ہے، اگر اپنے گھر کے علماء کو کہہ دو یہ کافر ہے۔ احمد رضا باپ ہے اور احمد رضا کی اس کتاب پر تائید اور تصدیق موجود ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسلک جس نے علماء دیوبند پر اعتراضات کیے ہیں اور ان پر الزام لگائے ہیں، ان کی اپنی کتابیں گستاخیوں سے بھری ہوئی، کہاں اللہ کی گستاخی، کہیں اولیاء کی گستاخی اور کہیں امام بخاری کی گستاخی ہے۔ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، یہ دو کتابیں ہیں، ایک ہے اس کا نام ہے فتاوی نظامیہ اور دوسری کتاب کا نام ہے انوار شریعت، یہ بریلویوں کی کتاب ہے۔ اس میں صاف لکھا ہے کہ امام بخاری گستاخی رسول تھے۔ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے امام کو جواب نہیں کیا۔ اماموں کی بات تو دور کی بات ہے، احمد رضا کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ یہ آپ کے حیدرآباد کے بہت بڑے بریلوی آدمی ہیں جن کا ایک بڑا نام ہے، ان کا نام ہے ابو خیر زبیر حیدرآبادی، نام سنے؟ صاحبزادہ ابو خیر زبیر حیدرآبادی، اس نے کتاب لکھی ہے اور کتاب کا نام ہے مغفرت ذنب۔ وہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ بریلوی مسلک والے احمد رضا کو نبیوں سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ اس کی بات ٹھیک ہے، اس نے مجھ سے میں آ کے یہ کتاب لکھی ہے کہ ہمارے بریلوی مسلک والے احمد رضا کو نبیوں سے بڑھ کے مانتے ہیں۔ اب آپ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ احمد رضا سے ایک خطا نہیں ہو سکتی اور انبیاء سے گناہ کبیرہ بلکہ گناہ ہوئے ہیں، بلکہ جھوٹ بول سکتے ہیں اور یہاں آپ نے لکھا ہوا ہے کہ نبوت سے پہلے جھوٹ بولتے رہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے اوپر ہمیں بدنام کرنے کے لیے یہ الزام مت لگاؤ، ورنہ ہم تمہاری سینکڑوں ہزاروں باتیں پیش کریں گے جنہوں نے تم نے اور یاد کی اور اللہ کی گستاخی کی ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی نظامیہ، یہ آپ دیکھیں احمد رضا نے لکھی ہے فتاوی نظامیہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے 791۔ میں پہلے بات سمجھا دوں کیا کہتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ ہمیں بناتی اس میں محفوظ کرنے کا کتاب بریلوی کی نہ ہو میری سزا متعین کرے، کتاب احمد رضا نے نہ لکھی ہو میری سزا متعین کرے۔ احمد رضا نے کتاب لکھی ہے اور اس بات کو کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بات سمجھا دوں، یہ بتائیں کہ جو بریلویوں کا اللہ ہے خدا ہے وہ اور ہے اور دیوبندی کو خدا اور ہے، ایک ہے یا اور ہے؟ وہابیوں کو خدا اور بریلویوں کو خدا اور ہے یہ ایک ہے؟ ایک ہے۔ جیسے دو بھائی ہوتے ہیں تو ان کی ماں ایک ہوتی ہے، سمجھ آئیے؟ ایک بھائی کہے کہ تیری ماں ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے تو اس کی ماں کو بھی گالیاں چلی جائیں۔ اب کیا لکھا ہے معاذ اللہ، اللہ کی گناہ میں ایسی عبارت پڑھ کے نہیں سنا سکتا۔ کیا لکھا؟ لکھا بھی جھوٹ ہے۔ کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ وہابی، یہ وہابی ہمیں کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہتے ہیں وہابی ایسے خدا مانتا ہے، وہابی خدا کو ایسا ایسا مانتا ہے، کیسا کیسا مانتا ہے؟ کیسا کیسا مانتا ہے؟ لکھا ہے کہ وہابی کو خدا زنا بھی کر سکتا ہے، وہابی کو خدا نباتت بھی کر سکتا ہے، کروا بھی سکتا ہے۔ کوئی ذمہ دار آدمی یہ بات پڑھ دے نہ ہو
ذمہ دار ہے، ناک پی سکتا ہے، دودھ کی ٹھوک پی سکتا ہے، پیشاب بھی کر سکتا ہے، پخانا بھی کر سکتا ہے. بتاؤ ہم نے اپنے خدا کے بارے میں کہاں لکھا ہے ہمارا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ دکھائے گا. دنیا گلیریت کو ہم چیلنج کرتے ہیں، للکارتے ہیں. پاکستان میں نہیں، بنگال سے لاؤ، بنگال سے نہیں، بریلی شریف سے لاؤ، بریلی سے نہیں، انگلینڈ اور لندن سے لے کر آؤ. پاکستان میں نہیں، بیرون ملک سے لے کر آؤ. کوئی ایسا مائی کا نام جس کے دل میں جس نے ماں کا دودھ پیا ہو، بوتل کا دودھ نہ پیا ہو، دکھائے ہمارے کون سے عالم میں لکھا ہے ہمارا خدا ایسا کر سکتا ہے؟ سمجھ آنے کی بات نہیں. ہمارے کس عالم میں لکھا ہے کہ دیوبندی کا خدا یا وہابی خدا وہ زنا بھی کروا سکتا ہے، لواطت بھی کروا سکتا ہے، وہ حق بھی سکتا ہے، پیشاب بھی کر سکتا ہے، وہ ناک بھی سکتا ہے، وہ غلط دھن کے مر بھی سکتا ہے، وہ خودکشی بھی کر سکتا ہے. عبادت نہ ذمہ داری کے ساتھ پیش کر کے ہم خدا کے پڑھ. بتاؤ کسی مسلمان کو درکنار کسی غیر مسلم کا یہ عقیدہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان کو درکنار غیر مسلم کا عقیدہ نہیں ہو سکتا. بات یہ ہے، یہ کہتے ہیں جب ہم پیش کرتے ہیں تو بڑے بھی کہتے ہیں کہ جناب آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو اللہ اس میں بھی قادر ہے. تو معاذ اللہ، اللہ ہر شے پر قادر ہے. قرآن میں نہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو کیا اس سے یہ بات لازم آ گئی تو خدا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے؟ پھر ہم ایک اعتراض کے طور پر، ایک الزام کے طور پر آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں. تو ہم کہتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے. مختار کل کا یہ مطلب ہے کہ ہر شے پر قادر ہے. تو کیا حضور کے بارے میں کوئی یہ زبان استعمال کرے، گندی اور بہتر زبان استعمال کرے، تو اس کو آپ اشکر شروع کرو؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کی گناہ. اللہ تعالیٰ ایسے عقیدوں سے محفوظ فرمائے. یہ صرف میں نے ایک حوالہ دیا ہے، ہمیں اس طرح کے 20 حوالے موجود ہیں. گندی زبان استعمال کی اللہ کے بارے میں. اٹھاؤ ان کی کتاب سبحان اللہ ہے، جگہ جگہ اللہ کو گالیاں دی ہیں. اب نام کن کا لیا ہے؟ وہابیوں کا لیا ہے. وہابی اپنے خدا کے بارے میں ایسے ایسے کہتے ہیں. یہ کیا اگلی بات یہ ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، امام الانبیاء ہیں، نبی الانبیاء ہیں. ان کی عزت پر اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے ہیں. ان کے ختم نبوت کا عقیدہ ماننا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. اور ہم سرکار کی عزت پر مرنا یہ پیسے سعادت سمجھتے ہیں. سرکار کی عزت تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے. ہم ان کے غلاموں کی عزت پر مرنا بھی پیسے سعادت سمجھتے ہیں. اور ہمارا ایمان ہے، صرف ایمان ہمارا نہیں بلکہ قرآن کا بھی یہی عقیدہ ہے اور حدیث پاک کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو نبوت عطا فرمائی تو وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. اس بات کو مانتے ہوئے نہیں مانتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ نہیں ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے جس کو نبوت عطا فرمائی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے اور کتاب کا نام تحقیقات ہے. یہ پیش کریں کتاب تحقیقات ہے. یہ کتاب لے کے پڑھ سکتے ہیں، حوالے چیک کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ہمارا کہ نبوت کے بارے میں بریلیوں کو کیا کیا ہے. بریلیوں کا عالم نہ ہو